اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 117 آج ہے. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ رب کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی یاد اور آسمانی تسلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا سبق چل رہا ہے. سفر ہجرت کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوفہ پہاڑی پر پہنچے، جب اس پہاڑی کے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو سمندری راستہ وہاں پر ایک عام راستے سے ملتا ہے، جو مکہ کی طرف ایک عام راستہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قافلہ ہجرت کے لیے سمندری خفیہ راستے سے نکلے تھے ہجرت کے لیے. تو اس راستے کو دیکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچ کر مکہ کی بہت یاد ستانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس پر رب کریم نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر قرآن مقدس کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ضرور آپ کو فاتحہ کی شان میں بنا کر مکہ واپس لے کر آئے گی، جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے. کہہ دو کہ میرا رب اس سے بھی واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا، اس سے بھی واقف ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کی طرف سے تسلی تھی جو آپ کو مکہ کی یاد اس وقت آ رہی تھی. اس کے بعد بھی غار سور کے قریب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بہت زیادہ یاد آئی تھی. مکہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اس امن والے شہر کو نہ چھوڑتا جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے لوگوں نے مجھے نکال دیا. تو رب کریم کی طرف سے آیت مقدس نازل ہوئی تھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو یہ سبق ہم نے پڑھا تھا. آج کا جو سبق ہے معبد کے خیمے میں، کیونکہ سفر چل رہا تھا، سفر کے دوران ایک خیمہ تھا. معبد ایک خاتون تھی، غریب خاتون تھی، لیکن دل سے بہت زیادہ امیر خاتون تھی. اس خاتون کے خیمے کا ذکر اس سبق میں ہے، کیونکہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر تھا اس میں بہت سارے واقعات ہوئے تھے، لیکن صحیح سند سے سارے واقعات نقل نہیں ہوئے ہیں. ایک واقعہ نقل ہوا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ راستے میں نہ جانے کتنے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے ہوں گے. جو بھی مسافر ہوتا تھا کہ معبد اس کی خاطرداری کرتی تھی، مہمان نوازی کرتی تھی، جو بھی کچھ گھر میں ہوتا تھا پیش خدمت کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قافلہ بھی جب اس خیمے کے قریب پہنچا، معبد کے خیمے میں پہنچا، تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، دودھ کھجور وغیرہ ہے. تو معبد اس وقت بالکل خالی تھی، جو کچھ تھا اس سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا. تو معبد نے پوچھا کہ اگر میرے گھر میں کچھ ہوتا تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک کمزور سی بکری پر پڑی جو ریوڑ کے قریب میں تھی. تو کمزور سی بکری پر نظر پڑنے کے بعد آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کیسی ہے. تو معبد نے عرض کیا کہ یہ کمزور کی بکری ہے، چرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں جاتی ہے، یہیں ٹھہری رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت مانگی، کیا میں اس کا دودھ دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہاں تو اس کا تو کوئی دودھ نہیں ہے، کمزور سی بکری ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب گئے، جب تھنوں کے اوپر آپ کے اپنا ہاتھ مبارک لگایا، دست مبارک لگانے کے بعد دودھ اس طریقے سے جڑ گیا کہ جس طریقے سے کہ کافی عرصے سے وہ دودھ دینے والی بکری تھی. تو تقریباً 10 یا 15 بندوں کا جو برتن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن منگوایا اور اس برتن میں دودھ دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے پہلے معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور آخر میں خود حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. خود پینے کے بعد بھی معبد سے کہا کہ اور یہ برتن لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہ برتن دودھ دھوا اور برتن بھر کر معبد کے حوالے کر دیا، اور یہ مبارک قافلہ وہاں سے چل دیا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چل دیے سفر ہجرت کے لیے مدینہ کے لیے، تو معبد کے شوہر جب گھر آئے تو انہوں نے سارا واقعہ بیان فرمایا کہ اس برکت کا جو واقعہ گزرا وہاں سے. معبد عرض کیا کہ اپنے شوہر سے کہ آج عجیب سا واقعہ، برکتوں والا ایک واقعہ پیش آیا. تو اس کے شوہر نے کہا یقیناً کہیں وہ قریشی وہ شخص تو نہیں ہوگا جس کی مجھے بہت عرصے سے تلاش تھی. تو معبد کے شوہر نے اپنی بیگم سے کہا کہ آپ ذرا اس کا حلیہ بیان کرو.
یہاں سیرت نگار نے حلیے کا بھی کیا نقشہ کھینچا ہے اور اس کی زبان سے وہ حلیے کے کیا الفاظ نکلے وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو اس نے کہا کہ کچھ تعارف بیان کرو کہ کیسا تھا وہ, جس کی مجھے, اگر وہ وہی شخص تھا جس کی مجھے تلاش تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ مجھے ذرا حلیہ بیان کیجیے. ورنہ ایک نظر دیکھ کر دنیا کی کوئی بوڑھی بیان نہیں کر سکتی کہ جس طریقے سے اس بوڑھی نے حلیہ بیان کیا. یہ تو رب ذوالجلال اس بوڑھی عورت کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک بیان کروا رہی تھی. فرماتے عربی میں اس کا ترجمہ ہے کہ بیان کرتی حلیہ اپنے شوہر سے وہ عورت چمکتے رنگ والے تھے, چمکتے رنگ والے تھے, تابناک چوڑے چہرے والے تھے, بلند و پیارے اخلاق والے تھے, نہ پیٹ ذرا باہر تھا نہ ذرا اندر تھا, یعنی کہ تواضع ایسا تھا کہ جیسے دکھنے میں خوبصورت لگ رہے تھے, جس سے خوبصورتی میں کمی آ جائے. اگر پیٹ زیادہ باہر ہوتا ہے تو انسان کا سارا جسم خوبصورت نہیں لگتا ہے, کپڑے بدشکلی سے لگتے ہیں. بالکل پیٹ تواضع سے تھا. نہ مانگ کے بال گرے ہوئے تھے, جو بیچ میں مانگ نکالتے ہیں اس کے بال نہیں گرے ہوئے تھے, یعنی کہ بال پورے گھنگرالے اور گھنے بال تھے, بہت ہی پیارے تھے. موٹی آنکھیں اور آنکھوں میں لال ڈورے, بہوں کے بال گھنے, بومن ہند, بہوں کے بال گھنے, آواز میں روب و غرش تھی, مگر جب قریب آ کر بات کرتے تو بڑی مٹھاس لگتی تھی. گردن اونچی اور لمبی, آنکھیں سرمگیں اور خوبصورت, پلکیں گھنی خمدار خوبصورت, بال گہرے سیاہ اور گنگرالے. جب چپ ہوتے ہیں تو سکون و قرار اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں, اور جب بات کرتے ہیں تو چاندنی چھا جاتی ہے. دور سے دیکھو تو سب سے زیادہ حسین و جمیل, اور نزدیک سے دیکھو تو زیادہ ہی پرکشش اور پیارے اور محبوب. شیریں کلام والے, صاف گفتگو کرنے والے, نہ ضرورت سے زیادہ بولنے والے اور نہ مقصد سے کم بولنے والے. ان کا کلام ڈور میں پروئے ہوئے موتی, یعنی کہ ڈورے میں پروئے ہوئے موتی. میانہ قد والے, نہ اتنے پست کی نگاہ کو کھینچ نہ سکیں, نہ اتنے لمبے کی نگاہوں کو نباہیں. ایسے تر و تازہ قامت والے, گویا دوہری شاخوں کے بیچ تیسری شاخ ہیں, بس لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت والے. ان کے ساتھی ان کو سدا گہرے رکھتے ہیں. جس وقت وہ کوئی بات کرتے تو ساتھی کان لگا کر سنتے, اور اگر وہ کوئی حکم کرتے تو اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے. بس اسی طرح ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے. یہ اس معبد کے الفاظ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے شوہر کے سامنے یہ حلیہ بیان کیا. چند لمحوں کی ملاقات تھی, لیکن حلیہ کس طرح بیان کیا جیسے صدیوں بری سے مسلسل ایک ملاقات تھی. ظاہر ہے یہ اللہ نے اس کی زبان سے کہلوایا. یہ صفات سننے کے بعد معبد بولے یہ یقیناً وہی قریشی ہیں, لہٰذا میں ضرور ان سے ملاقات کروں گا. بعد میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کیا, ایمان نصیب ہوا ان کو. اور کچھ حضرات نے لکھا کہ معبد تو اسی وقت ایمان لے آئی تھی, لیکن ان کے شوہر بعد میں مدینہ جانے کے بعد ایمان لائے. رب ہی جانے راستے میں اس طرح کے کتنے پیارے پیارے قصے ہوئے ہوں گے, رونما ہوئے ہوں گے, مگر ہے افسوس مضبوط سند کے ساتھ زیادہ کچھ محفوظ نہ رہ سکا. سفر کے واقعات مضبوط سند کے ساتھ محفوظ نہ رہ سکے. اس ایک قصے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بالکل سادے چرواہوں ان پڑھوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کیسے ہلچل مچ جاتی تھی. حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ معبد کو دین کی دعوت دی, نہ انہیں دین سمجھایا, نہ دعوت دی انہیں. تو بس معبد نے اپنی آنکھوں سے صرف دو چیزیں دیکھی, ایک وہ برکت والا معاملہ دیکھا, دوسرا خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, خوبصورت چہرے کی زیارت کی, جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے انہوں نے ایسا حلیہ بیان کیا کہ شوہر بھی مشرف اسلام ہو گیا. یہ تھا ہجر سفر کا ایک مختصر سا واقعہ. کل کا سبق ہوگا ابو جہلی جماعت کا انعامی اعلان اور سراقہ ابن مالک کی دوڑ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ